رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. رواه البخاري في صحيحه. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کہاں تک لکھا تھا کفر نمبر جی 4؟ کوئی ثانیان بھی لکھا تھا کفر نمبر 4. ثانیان کی بات بھی آئی تھی جی، لکھ چکی. صفحہ 10 پر حضرت مسیح علیہ السلام سے اپنی برتری کا اظہار کیا ہے. تبا آخر دافع البلا مطبوع قادیان صفحہ 30. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ نے تو پہلا مطبوع ان کے پاس تھا تو صفحہ 10 سے عبارت نقل کی، لیکن قادیان کی طبع میں یہ صفحہ 30 ہے. اختلاف مطابق سے صفحات تبدیل ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ قادیانی کا 5واں کفر ہے کہ وہ کہتا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام سے برتر ہوں. کفر ششم. اسی رسالہ کے صفحہ 17 اور دوسری طبع کی وجہ سے صفحہ 30 پر لکھا ہے شیر کا نشان ہوتا نا، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام محمد ہے، اس سے بہتر غلام محمد ہے، جس کا کفر نمبر 6 تھا. اب کفر 7. اشتہار معیار الاخیار. اشتہار معیار الاخیار میں لکھا ہے میں بعض نبیوں سے بھی افضل ہوں. میں بعض نبیوں سے بھی افضل ہوں. یہ ادعا بھی با اجماع قطعی کفر و ارتداد یقینی ہے. کفر و ارتداد یقینی ہے. یہ قادیانی کے 3 کفر ہیں، 5واں کفر، 6واں کفر، 7واں کفر، جس میں عیسیٰ علیہ السلام سے
برتری کا اظہار کیا، اور اس سے بہتر غلام محمد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر چھوڑو، اس نے تو میرا ذکر بہتر ہے۔ اور تیسرا یہ کہ میں بعض نبیوں سے بھی افضل ہوں۔ اس کے 3 جو کفر بقے ہیں، 5واں 6واں 7واں، اس کے متعلق اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقم فرما رہے ہیں، یہ ادعا اس کے یہ 3 دعوے بھی با اجماع قطعی اجماع، ضمنی نہیں، قطعی اجماع کی روشنی میں اس کے یہ 3 اقوال کفر ہیں، اور مرتد ہونا یقینی ہے۔ ارتداد یقینی، یقیناً وہ مرتد ہے۔ فقیر نے لکھے عبارت، یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے رضی اللہ عنہ۔ فقیر نے اپنے فتویٰ مسمى به رد الرفضہ میں رد الرفضہ میں شفا شریف امام قادیان والروضہ امام نووی والروضہ روضۃ من ریاض الجنہ روضہ، یہ کتاب مجھے بڑی مشکل سے 3 سال پہلے مدینہ منورہ سے حاصل ہوئی تھی۔ امام نووی کی روضہ امام نووی و ارشاد الساری امام قسطلانی و شرح عقائد نصفی و شرح مقاصد امام تفتزانی و اعلام امام ابن حجر مکی و منہ الروض میم نون ہا لام تعریف را و ضاد منہ الروض علامہ قاری و طریقہ محمدیہ علامہ برکوی و حدیقہ ندیہ مولا نابلسی وغیرہ کتب کثیرہ کے نصوص سے ثابت کیا ہے کہ با اجماع مسلمین کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی صدیق بھی کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔
جو ایسا کہے قطعاً اجماعاً کافر ملحد ہے. اذاں جملہ شرح صحیح بخاری شریف، اذاں جملہ شرح صحیح بخاری شریف میں ہے النبی افضل من الولی وهو امر مقطوع به والقائل بخلافه والقائل بخلافه کافر. لأنه معلوم من الشرع بالضرورت ارشاد الساری شرح صحیح البخاری للکستلانی مطبوع بیروت جلد 1 صفحہ 204. یعنی ہر نبی ہر ولی سے افضل ہے، اور یہ عمل یقینی ہے، اور اس کے خلاف کہنے والا کافر ہے کہ یہ ضروریات دین سے ہے. ماخوذ الفتاوی رضویہ محقق جلد 15 صفحہ 584 585. قلم روک کے اعلیٰ حضرت کا ایک لطیفہ سن رہے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ ساتواں اس کا کفر جو ہے اس میں ایک لطیف گنجائش تھی کہ یہ لفظ نبیوں بتقدیم نون نہیں، نبیوں بتقدیم نون نہیں بلکہ بنیوں بتقدیم با ہے، یعنی بھنگی
درکنار کہ خود ان کے تو لال گرو کا بھائی ہوں اور ان سے تو افضل ہوا ہی چاہوں، میں تو بال بنیوں سے بھی افضل ہوں، انہوں نے صرف آٹے دال میں ڈنڈی ماری اور یہاں وہ ہاتھ پھیر کی کہ بیشیوں کا دین ہی اڑا گیا۔ مگر افسوس کہ دیگر تصریحات نے اس تعویل کی جگہ نہ رکھی، کیونکہ اس نے تصریحاً کہا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہوں، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے میری شان برتر ہے۔ اس تصریحات کے ہوتے ہوئے کہ نون و بی کا تقدم تاخر کا ہیلا اگر کوئی کرے یہ کام بھی نہیں دے گا۔ چولہے چمار سے بھی میں افضل ہوں، بھنگیوں سے بھی افضل ہوں، ڈنڈی مارنے والے سے بھی افضل ہوں۔ وہ دال نمک میں ڈنڈی مارتے ہیں، میں نے ایمان میں ڈنڈی مار دی۔ یہاں لگتا ہے کہ لطیفہ ہے، نون اور بے کا فرق کرنے کا ہیلا بہانہ بھی ان کا یہ نہیں بن سکتا، کیونکہ اور تصریحات موجود ہیں۔ کفر ہشتم، 8واں کفر۔ اچھا یہاں ذرا لکھنے سے پہلے سمجھیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ائمہ اسلام کی کتابوں ان کا نام حوالہ جات کا انبار دے دیا کہ جو کسی ولی کو کسی نبی سے افضل کہے وہ آذرو اسلامی فتوے کے کیا ہوگا؟ بآواز بلند کافر، مرتد، ملحد، بے دین۔ کوئی ولی چاہے غوث ہو، کتب ہو، کتنا اونچے مقام کا مالک ہو، وہ نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، کسی نبی سے بھی افضل نہیں ہوتا۔ اس میں دو قوموں کے رگڑے نکل گئے، ایک تو قادیانی کا رگڑا نکل، مرزا اور مرزے کے متبع مصدق۔ جب یہ مرزے کا دعویٰ میں نبیوں سے افضل ہوں تو اجماعاً قطعی طور پہ ضروریات دین کی روشنی میں یہ پکا کافر ہو۔ جو کافر کو کافر نہ جانے، مسیح مانے، ولی مانے، لاہوری بنے، قادیانی بنے، ان کے دو گروہ ہیں، سب کے سب کافر ہیں۔ کیونکہ کافر کو کافر نہ جاننا یہ بھی کفر ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ ایک تو قادیانوں کا بیڑا غرق ہو گیا اس ضروریات دین قطعی اجماعی مسئلے سے۔ دوسرا وہ لوگ جو اہل بیت اطہار کو، ائمہ کبار کو، 12 اماموں کو، حضرت مولا علی کربز الکریم علیہ السلام کو نبیوں سے افضل بتاتے ہیں، اس قوم کا بھی سب کچھ ہو گیا ہے عبارت سے کہ وہ کس کھاتے کے ہیں اور ان کا ذبیحہ کس کھاتے کا ہے۔ ان کی مرغی ذبح کی ہوئی، ان کی بکری ذبح کی ہوئی، ان سے گوشت لینا، پھر کام و دہن کو تلاوت بخشنا، یہ سور تو نہیں تناول فرما رہے یا حلال کھا رہے ہیں، کیونکہ مرتد کا ذبیحہ حرام ہوتا ہے۔ یہ دونوں کی طرف توجہ فرمائیں اور ضروریات دین کو یاد رکھیں۔ ہاں، نبی کی ولایت نبی کی نبوت سے افضل ہوتی ہے۔ نبی کی ولایت، نبی بھی ولی ہوتا ہے، نبی کی ولایت نبی سے افضل ہے، لیکن غیر نبی ولی وہ کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے مرشد مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم الکریم علیہ السلام کا
اصحاب ثلاثہ سے افضل ہونا، ان کو افضل جاننا کفر نہیں گمراہی ہے، کفر نہیں گمراہی ہے۔ اس لیے رافضی تفضیلی کافر نہیں، وہ گمراہ ہے۔ سید عائشہ صدیقہ یہ تہمت باندھنے والے، ان کو پاک نہ جاننے والے، قرآن کے منکر، اہل بیت اطہار کرام کو انبیاء سے افضل بتانے والے دائرہ ایمان سے خارج ہیں، کہ نبوت کا گستاخی سے بڑھ۔ پھر ان کے ذبیحے، ان کی مرغیاں، ان کے بکرے، ان کے بٹیرے تناول فرمانا شرعی طور پہ کس حد تک صحیح ہوگا، نیوٹرل ذہن کے ساتھ سوچنا ہوگا، گیر لگائے بغیر قرآن حدیث کی تحقیق کے پیش نظر کس حد تک اختلاط یا معقولات یا مشروبات استعمال کر سکتے ہیں۔ کفر نمبر 8، قادیانی اپنی کتاب ازالہ صفحہ 309 پر حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کو، جن کا ذکر خداوند تعالی بطور احسان، خداوند تعالی بطور احسان فرماتا ہے، مسمر اعظم لکھ کر کہتا ہے، اگر میں اس قسم کے معجزات کو مکروہ نہ جانتا کہ ابن مریم سے کم نہ رہتا۔ ابن مریم سے کم نہ رہتا۔ ازالہ اوہام طبع ریاض الہند، امرتسر، بھارت، صفحہ 116۔ اعلی حضرت رقم تراز ہیں، یہ کفر متعدد کفروں کا خمیرہ ہے، خمیرہ قادیان، خمیرہ کفرستان، یہ میں نام دے رہا ہوں۔ خمیرہ غازوان ہوتا ہے، خمیرہ قادیان۔ یہ کفر متعدد کفروں کا خمیرہ ہے۔ معجزات کو مسمر اعظم کہنا،
ایک کفر کہ اس تقدیر پر وہ معجزہ نہ ہوا، وہ معجزے نہ ہوئے، بلکہ معاذ اللہ ایک کسبی کرشمے ٹھہرے۔ اگلے کافروں نے بھی ایسا ہی کہا تھا۔ قرآن کا پڑھنا بھی باعث رحمت ہے، لعلکم ترحمون سننا بھی باعث رحمت ہے۔ صرف آیت نمبر لکھ لینا تاکہ وقت بچ جائے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب اللہ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک، میری نعمتیں اپنے اوپر اپنی ماں پر جب میں نے پاک روح سے تجھے قوت بخشی لوگوں سے باتیں کرتا پالنے میں اور پکی عمر کا ہو کر۔ اللہ تعالیٰ معجزات عیسیٰ علیہ السلام پہ بطور انعام ذکر فرما رہا ہے، یہ نعمتیں یاد کرو۔ عیسیٰ تم پہ میری نعمتیں، وعلی والدتک، تیری والدہ بھی میری نعمتیں، جب میں نے تیری تائید کی روح القدس سے تو کلم الناس فی المہد، گہوارے میں بھی پیدا ہوتے ہی تم کلام کرتے تھے۔ یہ بھی میرا انعام ہے، مسمر انعام نہیں، یہ میرا انعام ہے تم پہ کہ ہم گہوارے جھولے محل میں بھی کلام کرتے تھے۔ وَقَحْلًا، اور بڑھاپے میں بھی تم کلام کرو گے۔ جب اس دنیا سے وہ چلے آسمانوں کی طرف، اس وقت ان پہ بڑھاپا طاری نہیں ہوا تھا، تقریباً 35 سال کی عمر تھی۔ یا قتل کیا یا سولی پہ چڑھائے گئے، یہ سب باتیں غلط تھیں۔ اس وقت بڑھاپا نہیں تھا۔ اگر ان پہ موت طاری ہو چکی ہے تو بڑھاپے میں کلام کرنے کا موقع بھی نہیں ملا ان کو۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے وہ بوڑھے ہوں گے، کتنا عمر پائیں گے جب بڑھاپے میں کلام کریں گے۔ یہ آیت کریمہ بھی حیات عیسیٰ پہ نص ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے پہ یہ ایک دلیل ہے۔ میں نے تمہیں کتاب دی، حکمت دی، تورات دی، انجیل دی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ، اے عیسیٰ تم تخلیق کرتے تھے، اے عیسیٰ روح اللہ تم پیدا کرتے تھے، من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل پہ۔ کیسے تخلیق کرتے تھے؟ استقلالاً، ذاتی طور پہ نہیں، بے اذنی، میرے اذن سے۔ ذاتی طور پہ تخلیق میں اللہ کرتا ہوں، استقلالی طور پہ تخلیق میں اللہ کرتا ہوں، تم تخلیق کرتے تھے بے اذنی۔ یہی فرق ہے، جو بے اذن اللہ کے بغیر تسلیم کرے وہ مشرک ہے، جو اذن اللہ سے مانے پکا مومن موحد ہے۔ یہ تقسیم قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس میں ایک اور ٹولے کا رد بھی ہے، جو نجد کے چیلے ہیں ان کی کئی برانچیں ہیں۔ چوک نجدیت، جہاں آ کے روڈیں ان کی ملتی ہیں، درمیان میں گلیاں کئی ہیں، روڈیں کئی ہیں۔ اگلا چوک نجدی چوک ہے، ابن عبد الوہاب والا چوک ہے، قرن الشیطان والا چوک ہے۔ چوک ایک، طریقہ واردات کے لیے راستے مختلف ہیں۔ کبھی ایک نام بدنام ہو گیا تو دوسرے نام پہ ظاہر ہوئے، جب وہ نام دہشت گردی میں آ گیا تو تیسرے نام سے ظاہر ہوئے، جب اس پہ دہشت گردی لگی یا لوگ نفرت کرنے لگے تو چوتھے نام سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اصل ایک ہے، شیر کے کھال تبدیل کرنے سے، پہننے سے انسان شیر نہیں بن جاتا، جو کچھ اندر ہے لیکن وہ آواز ضرور ظاہر ہو جاتی ہے۔ گدھا شیر کی کھال پہن لے
وہ شیر نہیں بن جاتا. جب وہ اپنی آواز نکالے گا نا گدھا، سب کو پتہ چل گیا یہ گدھا ہی ہے. چاہے کھال شیر کی بھی ہو وہ چھپ نہیں سکتا، اندر کی چیز ضرور ظاہر ہو جاتی ہے. ایک لڑی چلی نجدی، دوسرا نام ہوا وہابی، تیسرا نام ہوا اسماعیلی، چوتھا نام ہوا غیر مقلد، پانچواں نام الاٹ کرایا برطانیہ سے کہ وہابی غیر بدنام ہو چکے ہیں، ہمارا پیارا نام الاٹ کر دو، ہمیں اہل حدیث بنا دو. تو حکومت برطانیہ نے قانونی طور پہ ان کو اہل حدیث کا نام دے دیا. یہ ہم نے رجسٹری کرا دیا سرکار انگریز سے کہ ہم اہل حدیث ہیں. اس کے بعد پھر چلے، کبھی پھر تبلیغی جماعت بن گئی، کبھی جمع الاسلام بن گئی، کبھی ندوی بن گئی، کبھی جماعت اسلامی بن گئی، کبھی جماعت غیر اسلامی بن گئی، کبھی اس طریقے سے مختلف نام ہیں. سب کو دیکھو آگے مرکزی چوک نجدیہ تھا، سب پھر پھرا کے وہ آئے. کوئی حنبلی بن کے آئے تو نجدی چوک میں آ جائے، کوئی حنفی بن کے آئے دیوبندی حنفی تو نجدی چوک میں آ جائے. ہم غیر مقلد بن کے آئیں گے آگے نجدی چوک میں جمع ہو جائیں گے. یہ ساروں کا مرکز کرم الشیطان، نجد کا مرکز کرم الشیطان ہے. پھر اس کا پیشوا ابن تیمیہ ہے، ابن تیمیہ کا پیشوا ذی الخویصرہ ہرقوس تمیمی ہے. ذی ہرقوس تمیمی کا پیشوا پہلا نبوت کی تعلیم کا منکر علیہ لعنت ابلیس ہے. ازل ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہب. پہلا نبوت کی تعظیم کا منکر ابلیس. ابا اسجد لبشر، اسجد لبشر، بشر کو سجدہ کرو، بشر کو سجدہ کرو، بشر کو سجدہ کرو. آدم تو بشر ہے، بشر کو سجدہ کرو. شیطان کو آدم میں خاک نظر آئی، حضرت جبریل کو آدم میں صاحب لولاک نظر آئے. جب صاحب لولاک کا نور ماتھے میں دیکھا تو جھک گئے. جو نبوت کے سامنے جھک گیا، سب سے پہلے جھکا، اس کو اتنا قرب خداوندی نصیب ہوا. ہر نبی تک جاگ پہنچانے کے لیے وہی مقرر ہوا کہ تعظیم نبی میں پہل اس نے کی تھی. جس نے انکار کیا وہ سلسلہ ان کا چل نکلا. آخر اس کی اولاد بھی ہونی تھی، پھر سٹاپ وہاں سے چلا. حضور تقسیم فرما رہے تھے مال غنیمت، ایک شخص کھڑا ہو گیا. صحیح بخاری شریف، مسلم، ترمذی، نسائی، در منصور، ابن کثیر، مقام رسول میں حوالہ جات کے انبار. حضور تقسیم فرما رہے تھے مال غنیمت. ایک شخص کھڑا ہو گیا. صحابہ کا احسان عظیم ہے، اللہ ان سب پہ راضی ہو. کھڑے ہونے والے کا مقولہ بعد میں نقل کیا، اعتراض بعد میں ذکر کیا. پہلے نبی کے گستاخ و معترض کا حلیہ بیان کیا. کرم نوازی ہے صحابہ کی. جو کھڑا ہوا معروق الراس، سر پہ اس طرح زلفوں سے بر ٹینڈ، ایک نشان. صحیح بخاری، سر پہ اس طرح تھا. ناطل جبین، ماتھا باہر کو نکتا ہو. اما بٹھاتی تو ماتھا بھی صحیح ہوتا، وہ تو یوں لمبا تھا. غائر العینین، آنکھیں جو تھی اندر کو گھسی ہوئی تھی، جیسے انگور کے دانے کا دب ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، اس طرح کی آنکھیں. آج بھی آپ نجدیوں کو دیکھیں، نجدی سپاہیوں کو دیکھیں، نجدی حکام کو دیکھیں، ان کی نظریں کیسی ہیں، آنکھوں کا کیا حال ہے. کوئی چشم مازاغ نہیں ہے، کوئی چشم آہو چشم نہیں ہے، حرم کی آنکھیں ان کے پاس نہیں ہے. تو لہٰذا آنکھیں اندر گھسی تھی. مشرف الوجنتین، رخسار بڑے کھردرے تھے. کھردرے رخسار کیوں تھے؟ نہ حلوہ ملا، نہ کہ چکناہٹ ملی کے تر ہوں، وہ خوش
सर पे उस तरह, माथा बाहर निकला हुआ, आंखें घुसी हुई, मुशरफ वजनतैन, रुखसार खुर्द, कस्सुल लहया, घना दाढ़ था, दाढ़ी नहीं थी, दाढ़ था लंबे, मुशम्मल इज़ार, आधी पीढ़ी तक चादर, पता नहीं गोदी में मच्छी पकड़ता रहा या मला था क्या था। तो ये उसके सर से लेके पांव तक सहाबा किराम ने नबी के गुस्ताख का हुलिया बयान फरमाया। सही बुखारी शरीफ में जब रात हदीसें पढ़ी जाती हैं, एहसान अजीम फरमाया सहाबा ने कि नबी के गुस्ताख का पहले हुलिया याद कर लो, क्योंकि अलवाला दो सिर्रुल अबी, औलाद के अंदर माँ बाप के नक्श चमकते हैं। दादी की शक्ल याद होगी तो औलाद को पहचानना आसान हो जाएगा। जब भी कोई नजरे ना ऐसा, उसके सर को गौर से देखो, उसके माथे को गौर से देखो, आंखें घूर घूर कर देखो, रुखसार को गौर कर देखो, फिर इसकी हालत देखो कहाँ कहाँ तक है, सारे बाल ही बाल हैं, चाहे डबल मीम हो या उसका बेटा फजलू हो, सब बाल ही बाल है। डबल मीम भी सब बालों में गिरा हुआ था, मुंह पे बाल है, यहाँ तक बाल है, सीने पे बाल है, काद छोटे हैं, बालों की कसरत है। डबल मीम को देखो, यही हाल था जो अब्बू की निशानी थी, वही बेटे फजलू की निशानी भी वही है। ये सब के सब घनी दाढ़ी भी थी, आंख में तक चादर थी। ये तो उसका हुलिया है ताकि औलाद को आसानी से पहचान सके। इसके बाद फिर ये आप देखिए, मुलाजा फरमाइए, उसका नाम था हुरकूस, हा रा काफ वा स्वाद, नाम उसका हुरकूस था। लक़ब उसका ज़ुल्ख़ुवैसरा था, लक़ब उसका ज़ुल्ख़ुवैसरा था। कौम उसकी तमीमी था, बनी तमीम के कबीले का, और पेशाबी भी था और हरामी भी था। पूरे वसूल से अहादीस मेरे सामने है, कुव्वात हाफ़िज़ा में भी, तहरीर में भी। ये उस शख्स का तारुफ है। वो हिंदू था नहीं, यहूदी था नहीं, ईसाई था नहीं, बज़ाहिर कलमा भी पढ़ता था, बज़ाहिर आका का कलमा भी पढ़ता था, बेनमाज था, लंबे लंबे सजदे देता था, बड़े लंबे से, जाता सर उठाता नहीं था। हुजूर ने कई दफा भेजा, देखो कहाँ है, ये सजदे में पड़ा है। दूसरे साल में देखो कहाँ है, जी सजदे में पड़ा है। तीसरे को भेजा, कहा जी सजदे में पड़ा है। और कशिश नमाज है, देखने वाला देख के गिरवीदा हो जाए। नमाज बेहतरीन, जाज़बियत, शक्ल सूरत, ये उसकी कहते हैं। कलमा भी पढ़ता था, नाम भी आप नोट कर लिया होगा, कौम भी लिख ली है, शक्ल हुलिया भी याद। खड़ा हो कहता है, ए दिल या मोहम्मद, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु, इंसाफ से तकसीम कर, बेइंसाफी न कर, माल गनीमत तकसीम कर रहा है। तो कौन कहता है? हुरकूस ज़ुल्ख़ुवैसरा तमीमी, जिनका कलमा पड़ता है बज़ाहिर, उनसे कहते हैं इंसाफ कर, उनसे कहते हैं इंसाफ कर। अलकाब से नहीं पुकारा, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रहमत आलमी, या मोहम्मद। तेरा के दरूद सलाम नहीं पढ़ा, सलातो सलाम का भी मुनकर था। कलमा पढ़ता था, दाढ़ी जरूर थी, नमाज लंबी, सज्जे पर कैफ, रोज़े जाज़िब नजर, ये सब चीजें थी। सिर्फ हुजूर को जाती नाम से पुकारा, अलकाब से नहीं पुकारा, साथ में दरूद और सलाम नहीं पढ़ा, और नबी को समझा रहा है जुल्म न कर, इंसाफ से माल तकसीम कर। जब उसने ये कहा, आका को फरमाया, कद खिबत व खसरत, तू खायब हुआ, तू खासिर हुआ, तू बर्बाद हो गया, तू तबाह हो गया। मैं आदिल ज़ालिम आदिल, अगर मैं आदिल नहीं तो दुनिया में आदिल है कौन? अगर मैं आदिल नहीं तो आदिल कौन है? उस पागल को कोई समझाए, मेरे नबी तो बचपन में भी अदालत के तराजू को बरकरार रखते थे। सैयदा हलीमा पाक के एक पिस्तान का दूध पीते थे, दूसरी तरफ से जबरदस्ती पिलाना चाहती थी तो हुजूर मुंह बंद कर लेते थे, मुंह फेर लेते थे। अम्मा हलीमा मुझे मजबूर ना कर, अपने हिस्से का दूध मैंने पी लिया है, ये मेरे रिदाई भाई का हिस्सा है। जो बचपन में भी अदालत के तराजू को बरकरार रखे, उसके हक में बकवास करता, इंसाफ कर।
حضرت فاروق اعظم تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. حضرت خالد بن ولید اجازت دیں ہمیں گستاخ رسول کلمہ پڑھنے والے داڑھی والے نماز والے اسلام کے لیبل لینے والے آپ کے گستاخ کو قتل کریں. یہ مرتد واجب القتل. حضور نے تقدیر مبرم کو دیکھا کہ یہ گستاخ اکیلا مر جائے اس کی اولاد نہیں ہوگی. تقدیر میں اس کی اولاد بھی تھی, اس کے ہم نوا بھی تھے, اس کے چیلے بھی پیدا ہونے تھے. لب پہ کلمہ دل میں گستاخی, لب پہ کلمہ دل میں گستاخی, اولاد بھی پیدا ہونی تھی. تقدیر میں لکھا تھا. تو حضور نے اس وقت روک دیا, اے عمر اے خالد, فی الحال کے قتل کا وقت نہیں آیا. قتل ضرور ہوگا, میرا بھائی علی قتل کرے گا. چوتھی چانٹے ہم نوا پیدا ہونے ہیں. اس نے یقین تو پوچھا, کوئی صحابی پوچھے بہراج آ جائے تو میری گردن اڑا دے گا. تو اب اس اعتراض یہ نبی کے بعد وہ حضور کی محفل سے چلا. جب اسے پیٹھ دے کے روانہ ہوا تو میرے سچے نبی غیب دان نے فرمایا ان من ذئب ھذا قوما, اس کی نسل سے قوم ہوگی. ان من ذئب ھذا قوما, اس کی نسل سے قوم پیدا ہوگی. صحیح بخاری شریف پڑھو, نسائی ترمذی پڑھو, در منصور ابن جریر پڑھو, تفسیر ابن کثیر پڑھو. اس کی نسل سے قوم ہوگی. ان کی علامت نشان یحقر احدکم صلاتہ ما صلاتہم, تم سچے مسلمان اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے حقیر سمجھو گے, ان کے روزوں کو اپنے روزوں کے مقابلے حقیر جانو گے. نمازیں پرکشش, روزے پرکشش. مساجدہم عامرۃ, ان کی مسجدیں آباد, تعداد زیادہ, جتھے کے جتھے مسجدوں میں. مساجدہم عامرۃ, مسجدیں ان کی آباد ہوں گی, دل ان کے ویران, دل برباد ہوں گے. سیماہم التحلیق, آقا کی زبان مبارک کے لفظ سچے نبی کی طرف اکثری طور پہ جماعتی حیثیت سے وہ سر منڈوائیں گے. نجدی کہتا تھا جو بھی موحد بننا چاہتا ہے, شرک سے توبہ کرتا ہے, میرا نجدی مذہب قبول کرتا ہے, وہ اپنا سر منڈوا دے تاکہ شرک والے بال لے کے نجدیت میں شامل نہ ہو. تو ایک عورت کو نجدی نے کہا تو نجدیہ بننا چاہتی ہے نا, پہلے تو مشرکہ تھی, تیرے سر کے بال ہیں یہ مشرکانہ بال ہیں, ان کو ختم کر دے. عورت نے کہا اگر میں مشرکہ ہوں, پہلے تھی اب تو نجدی بن گئی ہوں, سر کے بال منڈواؤں تو آپ نجدی مردوں کی داڑیاں بھی منڈوا دیں. یہ کسی نے ایسی سر منڈوانے کی تحریک نہیں کی جیسا کہ نجدی نے. آقا نے فرمایا سیماہم التحلیق, ان کی نشانی یہ ہوگی یہ سر منڈوائیں گے. لئن ادرکتہم, اگر میں مصطفیٰ ان کو پاتا میرے زمانے میں ہوتے, لأقتلنہم قتل عاد, جس طرح قوم عاد کو قتل کیا گیا تھا, میں محمد عربی اپنے ہاتھ سے ان کو میں قتل کرتا. توبہ مبارک, میں مصطفیٰ مبارک, توبہ لمن قتلہم, جو ایسے گستاخوں کو قتل کرے گا اس کو میں مصطفیٰ مبارک دیتا ہوں. وَتُوبَى لِمَنْ قَتَلُوهُ, اور میں اس کو مبارک دیتا ہوں جیسے گستاخوں کے ہاتھوں سے قتل ہو جائے گا. اس شہید کو مبارک جن کے ہاتھوں سے قتل ہوگا, اس غازی کو مبارک جن کو قتل کرے گا. واللہ باللہ سمت اللہ, جو الفاظ میں نے پڑھے ہیں یہ زبان رسالت کے الفاظ سیاستہ میں موجود. ایاکم ویاہم, اپنے آپ کو ان سے بچانا, ان کو اپنی صحبت سے دور رکھنا. صحیح مسلم شریف. یہ حضور فرمان ہے
یہ چلی لین گستاخوں کی. اسی گستاخ ذوالخویصرہ ہرقوس تمیمی کے حق میں سورہ توبہ میں رب نے قرآن کی آیت نازل کی. وَمِنْهُمْ، اے نبی ان سے ہے یہ کلمہ پڑھنے والا ان سے ہے، یہ بڑے داڑھ والا ان سے ہے، یہ لمبے لمبے سجدے کرنے والا ان سے ہے. منا نہیں، یہ ہم سے نہیں، ہمارا نہیں. کلمہ ہے، نماز ہے، داڑھی ہے، اسلام بھی ہے، محبوب منا نہیں، من ہم یہ ان سے ہے. کفار و مشرکین میں سے ہے، یہ منافق ہے. لب پہ کلمہ دل میں گستاخی، اب تو زبان پہ گستاخی. وَمِنْهُمْ، اسی کھاتے کا ہے، مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، جو صدقہ تقسیم کرنے میں آپ پہ تان کر رہا ہے، آپ کو عدل کا درس دے رہا ہے، یہ ہمارا ہے ہی نہیں، مسلمان ہے ہی نہیں، اسی کھاتے کا. یہ قرآن کی آیت اس گستاخ کے حق میں نازل ہوئی، سورہ توبہ کے اندر موجود ہے. دو لفظ اور بھی کہے تھے. پیشابی، صحیح بخاری جلد اول صفحہ 35، بدبہ نور محمد کراچی. صحیح بخاری جلد اول صفحہ 35. یہی ذوالخویصرہ ہرقوس تمیمی کلمہ پڑھ کے، نمازیں پڑھ کے، داڑھی رکھ کے، نبی پہ اعتراض کر کے جو گستاخ کافر مرتد ہوا. یبول فی المسجد، صحیح بخاری پڑھو، حضور کے مسجد نبوی میں، حرم نبوی میں پیشاب کر رہا تھا. وہ قولی پیشاب ہے، یہ فعلی پیشاب ہے. حرم پاک میں مسجد نبوی میں پیشاب کر رہا تھا. اس کی یہ حرکت بھی حضرت چھپ کے بیٹھ گئے. اعلی حضرت عاشق مصطفیٰ رضی اللہ فرماتے ہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والا. عاشق یہ کہتے ہیں. وہ پیشاب کر رہا ہے، وہ خبیث پیشاب کر رہا تھا. عاشق کہتے ہیں حرم پاک میں، مدینے پاک میں پاؤں بھی نہ رکھو، سر کے بل چلو، ادب کی جگہ. علامہ اقبال نے اعلیٰ حضرت کے یہ شعر سنا. اقبال تڑپ اٹھا، پھر بدی اس نے کہا، اے اعلیٰ حضرت، آپ عاشق رسول ہیں، آپ کا سر پاک ہے، آپ کے سر میں سر مصطفیٰ ہے، آپ کے سر میں سر مصطفیٰ ہے. تم سر کے بل چلو ٹھیک ہے، لیکن میں اقبال داری ملڈا ہوں، لندن کی تعظیم میں رہنے والا، میں سر کے بل کیسے چل سکتا؟ مجھے کمال ندامت ہے یہاں سر جھکانے کی، مجھے کمال ندامت ہے یہاں سر جھکانے کی. زمین خراب نہ ہو تیرے راستہ. رو رہا ہوں لاہور میں بیٹھ کے، سیالکوٹ میں، لندن میں، خاک مدینہ و نجف، مدینے کی خاک کو نجف کے آنکھوں کا سرما بنا رہا ہوں. روتا ضرور ہوں، اور یہ بھی کہتا ہوں درد دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبو ایمان سے نام مصطفیٰ. یہ بھی چرچا کروں، روح امام مغز قرآن جان دی، ہست حب رحمت اللہ عالمین. پیسے بھی ہیں، طاقت بھی ہے، لیکن مدینے کیوں نہیں حاضر ہو سکتا؟ میرا سر بھی اس قابل نہیں کہ نام پاک سر مدینے پاک میں رکھو. مجھے کمال ندامت ہے یہاں سر جھکانے کی، زمین خراب نہ ہو تیرے آستانے کی. اور سریکی کا عاشق کہتے ہیں، قدم قدم تے سجدے دیواں یہ تھا بکریاں یار چرائیاں. وہ گزرگاہ پہ بھی جان قربان کرنے کے لیے تیار. یہ گستاخ حضور کے ضمن میں رہ کے، داڑھی رکھ کے، کلمہ پڑھ کے، نمازیں پڑھ کے، ششک پڑھ کے، اسلام کا اللہ بلّہ کے مسجد نبی میں پیشاب کرتا ہے. اور نبی کہتے ہیں انصاف سے کام کرو. ذوالخویصرہ ہرقوس تمیمی پیشابی حوالہ دے دیا. اب حرامی 5 لفظ بیان کیے تھا نا جی، ایک لفظ میں حدیث پیش کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں. حرامی بھی ہے.
حضرت علی اور مرتضیٰ کی خلافت میں اس گستاخ رسول کو قتل کیا گیا. تو حضرت علی تجاہل عارفانہ طور پہ مدینہ کے باپ اعظم اس کے لاش کے قریب آ کے فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ جانتے تو تھے آپ؟ انہوں نے کہا جی ویسے میرے دشمن ہے، آج خود میں کیا ظاہر کروں، اوروں کی شہادتیں ملوں، یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا حضرت علی یہ ذی الخویصرہ ہرقوس تمیمی پیشابی ہے جس نے حضور کی تقسیم پہ اعتراض کیا تھا، جس نے مسجد نبوی میں پیشاب کیا تھا، یہ وہی ہے جو قتل ہو چکا ہے. وَأُمُّهُ ہاں ہونا، اس کی اماں بھی یہاں بستی میں قریب رہتی ہے، اس کی اماں زندہ ہے. تو حضرت علی نے رضی اللہ تعالی مدینۃ العلم کے باب اعظم نے ان غلاموں کو ساتھ لیا، اس کی والدہ سے جا کے پوچھا ممن حملتے بہذا، ممن حملتے، کیسے حملہ ہوئی تھی، یہ تیرے پیٹ میں کیسے آیا تھا؟ کہنے لگی کون تو ارعل غنما پھر ربضتے، پتھریلی زمین میں بکریاں چرا رہی تھی، پہاڑ تھے، ویرانہ تھا، آبادی کوئی نہیں تھی، سنگ ریزے تھے، وہاں بکریاں چرا رہی تھی. فغاشی علی شیء کہیئۃ ظلمت فحملت منہ، ایک کالی چیز آئی، پتہ نہیں ریش تھا، پتہ نہیں شیطان تھا، وہ مجھ پہ سوار ہو گیا. مسلح تو اکیلی تھی جنگل میں، مجبور تھی، انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، وہ بڑا زبردست تھا، وہ کالے رنگ کا تھا، ریچھ تھا، کتا تھا، پتہ نہیں کیا تھا، وہ مجھ پہ چھا گیا. فحمل تو آگا، اس سے میں حملہ ہو گیا جس کو میں نے دلا. حضرت علی نے اس کی اماں کی گواہی ملوا کے ثابت کر دیا جو نبی کے حق میں بک بک کرتا ہے وہ حلالی نہیں ہوتا، وہ حرامی ہوتا ہے، وہ ولد زنا ہوتا ہے، وہ دھوپ چھاؤں کی اولاد ہوتا ہے. یہ ثابت ہو. اگر اس کی آپ مزید تحقیق کرنا چاہیں تو خدا کا قرآن 29 پارہ سورۃ والقلم دیکھ لیں. وَتَلَّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، ولید نے ایک گستاخی کا لفظ کہا تھا مجنون، حضور مجنون ہے. رب غیور نے نبی کے گستاخ کے جواب میں ایک کی 10 سنائی. نبی کے گستاخ کو ایک کی 10 سنانا یہ سنت رب العالمین ہے، یہ محب اکبر کی غیرت ہے. ایک کی 10 سنائی، تو ایسا، تو ویسا، تو تیسا، حمار، مشاب، نمیم، ذلیل، خوار، نامی گالی نکالے، اتلن، سرکش. اور میں 10ویں بات یہ ہے بعد ذالک زنیم، تو ولد الزنا ہے، دھوپ چھاؤں کی اولاد ہے، تو حلالی نہیں، تو حرامی ہے. اس لیے گستاخی کرتا اس کو مال زیادہ ہے، ان کا نظام معلوم ہے، بنی جتھا زیادہ ہے، بنین زیادہ ہے، مال زیادہ ہے، مال اور افراد کی کثرت پہ ناز کر کے بکبر کرتا ہے میرے محبوب کی شان میں. ناصم الخلطوم، میں اس کی ناک پہ داغ دوں گا، ناک کٹا ہوگا، نشان آئے گا ناک. یہ قرآن پاک ہے، 29واں پارہ ہے، کلام الہی. ولید نے بھی آیتیں سنی، کہنے کا یہ بیعت بھی ہے، دوسرا بھی، تیسرا، چوتھا، 5واں، 9 کے 9 ہے. جہاں جاتا ہوں ذلیل ہوں، خوار ہوں، دہشت گرد مجھے کہتے ہیں، ذلیل خوار کہتے ہیں، کہیں عزت نہیں آتا. 10ویں بات کا پتہ نہیں میں حلالی یا حرام. تلوار لے کے ماں کے پاس گیا، اماں سچی بات کہہ دے. جب محمد پہ قرآن اترتا ہے 10 میرے بیان ہوئے، 9 تو مجھ میں ہے، 10ویں کا پتہ نہیں. اس کی تصدیق یا تقریب تو ہی کر سکتی ہے. سچ کہے گی تو کچھ نہیں کہوں گا، جھوٹ بولا تو تلوار سے سر اڑا دوں گا. میں حلالی ہوں یا حرام ہوں؟ اس کی ماں نے کہا تیرا ابو جو تھا وہ نامرد تھا. میں نے کہا جائیداد تو کوئی وارث بن جائے. تو میں نے کہا چلو میری گودی آباد ہو جائے. تو ایک عربی دیہاتی بدو کو میں نے اپنے اوپر مسلط کیا تھا، اسی سے تو پیدا ہو. تو قرآن میں بھی تصدیق ہے، نبی کا گستاخ جو ہوتا ہے وہ حرامی ہوتا ہے. حدیث میں بھی تصدیق ہو گئی، جس نے بک برتی تھی وہ بھی حرامی تھا. کون تھا قبیلہ تھا؟ بنی تمیم. ابن تیمیہ کس قبیلے کا؟
بنی تمیم، تاریخ سے کہہ رہا ہوں، پورے وصول سے ایک ہی خاندان ہے، اولا والے بیٹھوں تو ایک ہی دان خان ہے، وہ پہلا بھی تمیمی، ابن تیمیہ بھی تمیمی، پھر ابن عبداللہ نجدی بھی تمیمی، پورا ایک ہی خاندان۔ میرے نبی کی زبان سچی، کس کی نسل سے قوم ہوگی؟ پھر ہم روا بھی آل بن جاتے ہیں، اصل بھی آل بن جاتے ہیں۔ خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے، خصوصاً نجدیت کی اس وبا سے۔ یہ سارے نجدی بمے تمام شاخوں کے، ان کی جتنی بھی شاخیں، کہتے ہیں نبی عاجز بندہ، یہی کتاب التوحید میں ہے، یہی تقویۃ الایمان میں ہے، سارے نبی عاجز بندے اور ہمارے بھائی معجزات دکھاتے ہیں، یہ معجزات میں مجبور ہوتے ہیں، جیسے قلم لکھنے میں خود مختار نہیں، منشی کے ہاتھ میں ہو تو کتابت ظاہر ہوتی ہے، قلم نہیں لکھ سکتی، نبی خود کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے، جیسے قلم مجبور، لکھنے والا منشی کتابت ظاہر کرتا ہے قلم سے، اللہ نبی کے جسم سے معجزہ ظاہر کرتا ہے، معجزہ نبی کے قبضے میں نہیں ہوتا، معجزہ نبی کے ارادے سے ظاہر نہیں ہوتا، معجزہ دکھانے میں نبی مجبور ہے، اس کے ارادے کو بھی دخل نہیں ہوتا، بس رب نے شرف بخشنا تھا، کسی کے عضو نبی سے کوئی کمال ظاہر کر دیا، بس۔ وہ قادیانی کا نظریہ مسملزم ہے، یہ نجدیوں کا نظریہ مجبور ہیں۔ اگر یہ مجبور ہیں تو قرآن کی آیت آگے ضمنی طور پہ بات چل گئی، اس تخلقو، عیسیٰ تو پیدا کرے گا، ہے تو مجبور، پیدا کس طرح کرے گا؟ ارادے کو دخل نہیں، پرندہ کیسے بنائے گا؟ تخلیق طیر کس طرح کرے گا؟ تو تخلیق کرتا ہے، کبھی تخلیق کرنے والا بھی مجبور ہوتا ہے، اس کے ارادے کو دخل نہیں ہوتا۔ فتنفو، تو پھونک مارے گا پرندہ بن جائے گا، لیکن یہ تیرے سارے کمال تخلیق والا بھی استقلالی نہیں بھیجنی ہے، مستقل ذات میں ہوں خالق، تخلیق طیر میرے علم سے ہوگا۔ تو بری الاکماہ، ماں دیکھو تو آنکھ دے گا، کیوں اللہ نسبت کی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف؟ کبھی مجبور نسبت کر سکتے ہیں؟ اے پتھر تو آنکھ بنائے گا، اے پتھر تو آنکھ بنائے گا، تو آپریشن کرے گا، تجھے کلمہ نہیں کہہ سکتے، جو آج اس کے اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں ہوتے۔ تو مادرزاد کو آنکھیں دے گا، تو بس کے لا علاج مریض کو شفا دے گا، لیکن یہ ذاتی نہیں، بے اذنی، میرے علم سے۔ وَتَخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، موتا کو زندہ کرے گا میرے حکم سے۔ جی مرنے کے بعد موت ایک دفعہ آتی ہے، کیا عجیب بات کرتے ہو، عیسیٰ زندہ ہے، دو دو موتیں لاتے ہو، ایک موت تو طاری ہو چکی عیسیٰ علیہ السلام پہ، پھر آسمان پہ بٹھا دیا، پھر قیامت میں لاؤ گے، پھر مریں گے، پھر نبی کے روضے میں دفن ہوں گے، دو موتیں طاری ہوتی ہیں، موت تو ایک آتی ہے، عیسیٰ کے لیے دو موتیں تیار کرتے ہو۔ وہی میں ہوں قادیانی، یہ سب جھوٹ ہے، وہ تو مر چکے، پھر نہ آئے گا نہ مرے گا، موت ایک واقع ہو چکی۔ کیا مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام؟ یہی حملہ جو قادیانی کرتا ہے، یہی جو نجدی کرتے ہیں، یہی حملہ غوث پاک کی کرامت کے منکر کرتے ہیں کہ دنیا کا بیڑا کیسے ترایا، وہ کیسے زندہ ہو گئے۔ یہ باقاعدہ کتب میں لکھا ہے، تاریخی مشہور، کہ غوث پاک نے بڑھیا کا بیڑا ترایا تھا۔ نہیں، ان کی اپنی باری آئے تو فیض الباری میں کشمیر لکھتا ہے، غوث پاک نے راہ جلال کو دیکھا، چیل مر گئی، تقریر کرنے کے بعد جب سے گزرے قدم کی ٹھوکر ماری تو وہ زندہ ہو گئی۔ ان کے اشرف علی تھانوی نے لکھا بیشتی دیبر میں، شیری سکتی کی مریضی کا بیٹا تھا، مدرسے میں پڑھتا تھا، دریا میں غرق ہو گیا، تو ماں نے کہا اے بچہ محمد، تو زندہ ہو کے باہر آ گیا۔ شیری سکتی کی مریدنی بھی مردہ بیٹے کو دریا سے زندہ کر کے باہر لا سکتی ہے، یہ تھانوی لکھ رہا ہے، لیکن غوث پاک مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے۔ یہ کیسے پھر دو موتیں آئیں گی، قیامت میں اٹھیں گے، پہلے کوئی نہیں اٹھ سکتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ کرتے تھے وہ قیامت سے پہلے نہیں اٹھ جاتے تھے۔ ایک عام قانون ہے، ایک مخصوص اختیارات ہے، اللہ بھی، نبی بھی، ولی بھی،
مردوں کو زندہ کرتے ہیں. جئتہم بالبینات، اے عیسیٰ تو آیا تھا ان کے پاس بینات ساتھ لے کے. بینات معجزات کو کہتے ہیں. غیر مسلم کے سامنے بینہ معجزہ ہوتا ہے، خرق عادت والا کام جو اور نہ کر سکے نبی کر کے دکھائے، اس کو بینہ کہتے ہیں. جتنے رسول ہیں خالی رب نے نہیں بھیجے، جب بھی رسالت کا تاج پہنا کے کام کی طرف متوجہ کیا، بینات کا قلمدان ساتھ میں دے دیا. یہ سخت قرآن کے مخالف ہے. قادیانی بھی اور ان کے آباء اجداد نجدی بھی یہ قلمدان اختیارات کا ساتھ لاتے ہیں. فقال الذین کافروا منہم، تو بنی سے کافر نے کیا کہا؟ ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو جادو ہے. تو قادیانی کے بڑے باپ دادا کافروں نے بھی یہی کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات نہیں ہیں، یہ جادو ہے. اور قادیانی کتاب صفحے سے آپ لکھ رہے ہیں کہ عیسیٰ کے معجزات نہیں تھے، یہ مسمرزم تھا، ان کا جادو تھا. جیسے ان کافروں نے کہا تھا، اس بڑے کافر نے یہی کہا. اس لیے اعلیٰ پر لکھ رہے ہیں کہ مرزے کا یہ قول بدتر البول، یہ سارے کفریات کا مجموعہ ہے. کفریات کا مجموعہ ہے کہ معجزات عیسیٰ علیہ السلام کو مسمرزم کہنا. پھر آپ خود کچھ نہیں دکھا سکتے نا. یہ اگر میں اس کو مکروہ نہ جانتا تو میں بھی عیسیٰ سے بڑھ کے معجزات دکھا سکتا، لیکن میں اس مسمرزم کو مکروہ جانتا ہوں. یہ پھنسانے کے لیے طریقے ہوتے ہیں، مجھے ویدہ کرنے کے لیے، لیکن میری شان اس سے زیادہ ہے. میں بھی زیادہ دکھا سکتا تھا ایسے کرشمے. ایسے کرشمے کیوں نہیں دکھاتا؟ مجھے یہ بات پسند ہے. کذاب کیسے دکھا سکتا؟ سچا دکھاتا. یہ آیہ نمبر قرآن کریم آپ حافظ بیٹھے ہیں 5ویں پارے کی آیت یا 5ویں سورت ہے، 7 میں آنا تو یہ آیت نول کر لینا. اس کا ایک ایک لفظ جو ہے باطل سوز ہے اور قرآن کا لفظ حق افروز ہے. مسمرزم بتایا لکھیں یا جادو کہا. مسمرزم بتایا یا جادو کہا. قلم کو جولانی دے، بات ایک ہی ہوئی. یعنی الہی معجزے نہیں، کسبی ڈھکوسلے ہیں. ایسے ہی منکروں کے خیال دلال کو حضرت مسیح کلمت اللہ صلی اللہ تعالی اللہ سید ہی وعلیہ وسلم نے بار بار بتاکید رد فرما دیا تھا. اپنے معجزات مذکورہ ارشاد کرنے سے پہلے فرمایا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطیر کہیئۃ الطیر. میں تمہارے پاس رب کی طرف سے معجزے لایا. میں تمہارے پاس رب کی طرف سے معجزے لایا. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
ان فی ذلک لآیۃ، بے شک ان میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لاؤ۔ پھر فرمایا جئتکم بآیۃ من ربکم فاتقوا اللہ وأطیعون۔ مگر جو عیسیٰ کے رب کی نہ مانے وہ عیسیٰ کی کیوں مانے گا؟ پھر قادیانی کا ان معجزات کو مکروہ جاننا دوسرا کفر۔ یہ کہ کراہت اگر اس بنا پر ہے کہ وہ فی نفس ہی مذموم کام تھے تو کفر ظاہر ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور اسی فضیلت کے بیان میں ارشاد ہوا وَآتَيْنَا عیسی ابن مریم البینات۔ اگر اس بنا پر ہے کہ وہ کام اگرچہ فضیلت کے تھے مگر مجھ قادیانی کے منصب اعلیٰ کے لائق نہیں، تو وہی نبی پر اپنی تفصیل بتا رہا ہے۔ ہر طرح کفر و ارتداد قطعی سے فرار نہیں۔ پھر ان کلمات شیطانیہ میں مسیح کلمت اللہ علیہ السلام کی تحقیر تیسرا کفر ہے، اور ایسی ہی تحقیر اس کے کلام ملعون کفر ششم میں تھی۔ اور اس سے اور سب سے بڑھ کر اس کفر نہم میں ہے کہ ازالہ طلحہ مرغ کی کتاب ہے، صفحہ 161 پر حضرت مسیح علیہ السلام کے نسبت لکھا بوجہ مسمر دم کے عمل کرنے کے تنویر باطن اور توحید اور دینی استقامت میں کم درجے پر
مجمل سے کم درجے پر بلکہ قریب ناکام رہے. کسی مسئلے کی وجہ سے عیسیٰ کم درجے پہ رہے، باطن صاف نہ کر سکے، توحید میں مکمل نہ رہ سکے، مسلم درجے میں کم تھے، اور گویا کہ عیسیٰ اپنے مشن میں ناکام رہے. میں قادیانی کام ہوا، وہ ناکام رہے. ہر نبی کی تحقیر مطلقاً کفر قطعی ہے. اعلی حضرت کی اس عبارت پر گرفت، اعلی حضرت کی اس عبارت پر گرفت. جب ہر نبی کی تحقیر مطلقاً کفر قطعی ہے تو قادیانی کی عبارت میں صرف نبی کی تحقیر نہیں، نبی بھی کون؟ نبی مرسل، نہ کہ مرسل. مرسل بھی کیسا؟ اولو العزم. نہ کہ تحقیر بھی کتنی کہ مسمرزم کے سبب نور باطن، نہ نور باطن بلکہ دینی استقامت، نہ دینی استقامت بلکہ نفس توحید میں نہ کم درجہ بلکہ ناکام رہے. 7 کفریات کا مجموعہ یہ عبارت. اس ملعون قول، اس ملعون قول لعن اللہ قائلہ وقابلہ نے اولو العزم و رسالت و نبوت درکنار اس عبداللہ و کلمۃ اللہ و روح اللہ علیہ السلام کو اسلام کے نفس ایمان میں کلام کر دیا. کوفر نمبر 10. قادیانی اپنی کتاب ازالہ اوہام صفحہ 629 پر لکھتا ہے، ایک زمانے میں 400 نبیوں کی پیش گوئی غلط ہوئی اور وہ جھوٹے، اور وہ جھوٹے. یہ صراحتاً انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تکذیب ہے. عام اقوام کفار لعنہم اللہ کا کفر اللہ تعالی نے
یوں بیان فرمایا ہے کذبت قوم نوح المرسلین، اسی طرح کذبت عاد، کذبت ثمود، کذبت لوط، کذب اصحاب الایکہ، اللہ ان کے کفر بیان کا ہے، انبیاء کی تکذیب کرتے رہے۔ یہ کذبت کی آیات قرآن پاک میں 1 2 3 4 5 جو کسی نبی کی تکذیب کرے وہ باجماع کافر ہے۔ شفا شریف جلد 2 صفحہ 269۔ قادیانوں کی رد میں اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے رسائل نمبر 1 جزا اللہ عدوہ بے ابائہ ختم النبوت، تاریخ تصنیف 1316-17 ہجری۔ اس میں 120 احادیث ختم نبوت ہیں اور منکرین پر فتاوی کفر۔ دوسرا رسالہ حضرت کا السوء والعقاب، السوء والعقاب علی المسیح الکذاب، مصنفہ 1320 ہجری۔ اس میں اعلی حضرت نے 10 وجوہ سے قادیانی کا کفر بیان کیا۔ تیسرا رسالہ قہر الدیان، قہر الدیان علی مرتد بقادیان، 1323 ہجری میں تصنیف فرمایا، 1323 ہجری میں تصنیف فرمایا۔ قادیانی کے کفری اقوال اور عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان فرمائی۔ چوتھا رسالہ المبین، المبین ختم النبیین، 1326 ہجری میں تصنیف فرمایا۔ اس میں لفظ خاتم النبیین کی اعلیٰ تفسیر اور لام استغراق کا بیان ہوا اور لام عہد کی نفی ہوئی۔ پانچواں رسالہ الجزار الدیانی، الجزار الدیانی، اعلیٰ حضرت کتابوں کے نام پڑھنا لکھنا ماما کرنا، کار دارد حلوہ خوردن را روئے باید، الجزار الدیانی، اعلیٰ حضرت کے نام کتابوں کے نام ہے اور آسان بات ہے۔ الجزار الدیانی، جزار کے معنی خنجر، دیانی ربانی حقانی یعنی اللہ کی خنجر۔ الجزار الدیانی علی المرتد القادیانی،
یہ 1340 ہجری میں آپ نے تصنیف فرمائی، جس سال آپ کی دنیا سے روانگی تھی۔ تیرہ سو 40 چھٹی کتاب المعتمد المنتخب میں سب سے پہلے اعلی حضرت نے قادیانی پر اس کے کفریات کی وجہ سے، اس کے التزام کفر کی وجہ سے کفر کا فتویٰ دیا، اور 4 بھی اس میں شامل ہوئے، نانوتوی، گنگوہی اور بیٹوی تھانوی۔ تیرہ سو 25 ہجری میں ان 5 کے کفر پہ علماء حرمین شریفین نے تصدیق و تائید کی۔ صفت ختم نبوت کے ہمارے دوسرے امام محافظ پیر مرزا علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے شمس الہدایہ فی اثبات حیات المسیح لکھی، جو پہلے 1317 ہجری میں چھپی، پھر سیف چشتی آئی 404 صفحات کی لکھی، 1334 ہجری میں۔ اس کے بعد بھی مرزا زندہ رہا، سیف چشتیائی کی کسی ایک عبارت کا جواب نہ لکھ سکا۔ اس کے خلاف رشید احمد گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ میں کوئی ایک فتویٰ بھی مرزاؤں کے خلاف نہ لکھا، بلکہ گنگوہی نے قادیانی کو مرد صالح قرار دیا اور غیر مقلدین کی جماعت نے قادیانی کی تصدیق کی اور ان کی کتابوں کی تائید کی۔ حوالے کچھ پہلے لکھوا چکا ہوں، مزید حوالہ جات کے انبار ہیں۔ یہ خود اس کی کتابیں بھی میرے پاس موجود ہیں، خود اپنی مرضی کی زندگی چھپی ہوئی۔ یہ ازالہ اوہام ہے، 1308 ہجری۔ یہ خود اپنے زمانے میں اپنی زندگی میں سوچ، اس کے اندر بھی وہ لغویات ہیں۔ یہ شہادت القرآن ہے، یہ بھی مرزے کی ہے۔ اس پہ لکھا ہے تصنیف لطیف حضرت اقدس مرزا غلام احمد سواد صاحب قادیانی مسیح موعود مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر اس میں لکھتا ہے کہ دجال آئے گا، سور کا معنی نہ گھڑتا ہے، نبی کا نازل ہونا، ليلة القدر کے بارے میں دجال سے مراد ریل گاڑی ہے، دابت الورق ہر بارہ